پرانے وقت کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں احمد نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن احمد اپنی دکان پر جا رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک کتے کا چھوٹا بچہ ملا۔ احمد کو وہ بہت ہی پیارا لگا، وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اب احمد کا سارا وقت اس کتے کے ساتھ گزرتا تھا۔ کتے کو بھی احمد کی عادت ہو گئی تھی۔ دونوں بہت خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد دکان پر جاتا تو کتا بھی اس کے ساتھ جاتا تھا۔ احمد کتے کے ساتھ ایک ماں کی طرح پیار کرتا تھا۔ ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ شدید قسم کا طوفان آیا۔ ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مجبوری کی حالت میں احمد کو اپنی دکان بیچنی پڑ گئی، لیکن پھر بھی رقم پوری نہ ہوئی۔ اس کو مجبوری میں اپنا کتا گروی میں رکھنا پڑا۔ اس کے دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ اس نے کتے کو سمجھایا کہ اب یہ تمہارا مالک ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا اور اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنا۔ جب میری رقم پوری ہو جائے گی تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ کتا بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن وہ اپنے مالک کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ کتا اپنے نئے مالک کے ساتھ خوش نہیں تھا، لیکن وہ اس کا ہر حکم مان رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نئے مالک کے گھر چور آ گئے۔ کتے نے شور مچا کر مالک کو جگانے کی کوشش کی۔ مالک کے اٹھنے تک چور سامان لے کر بھاگ رہے تھے۔ مالک شور کی آواز سن کر کتے کی زنجیر کھول دی۔ کتا دوڑ کر چور کے پیچھے گیا اور اسے پکڑ لیا۔ کتے کا نیا مالک بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ کتے کو اس خوشی میں آزاد کر دے گا۔ احمد واپس آ گیا اور دوبارہ محنت مزدوری کرنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہونے لگے۔ اس کے پاس رقم بھی جمع ہو گئی تھی، جس کے بدلے اس نے کتے کو گروی رکھا تھا۔ کتے کا مالک نے صبح ہوتے ہی کتے کو آزاد کر دیا اور اس کے گلے میں ایک خط لکھ کر ڈال دیا کہ وہ اپنے پرانے مالک کو دیکھے کہ اس نے وہ قرضے کی رقم اسے معاف کر دی ہے، اور ساتھ میں اس نے کتے کی بہادری کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اس کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کیا۔ احمد قرضے کی رقم لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کتا بھی خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ پہاڑی پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرانا مالک آ رہا ہے۔ کتا خوشی سے اچھلتا کودتا دوڑتا ہوا پہاڑی کی طرف جانے لگا۔ جب پرانا مالک کی نظر کتے پر پڑی تو اسے بہت غصہ آیا کہ اس کا کتا وفادار نہیں ہے اور اپنے مالک کے پاس سے واپس آ رہا ہے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دم سے تیز بارش آنا شروع ہو گئی۔ پرانے مالک کا پاؤں پہاڑی سے پھسلا اور وہ گرنے لگا۔ کتے نے دوڑ کر مالک کا بازو پکڑ لیا۔ اس طرح مالک کی جان بچ گئی، لیکن مالک غصے میں سب کچھ بھول گیا۔ اس نے کتے کو غصے سے دھکا دیا اور کتا پہاڑی سے گر کر مر گیا۔ جب مالک کو ہوش آیا تو اس نے کتے کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک خط تھا۔ اس نے وہ خط پڑھا اور رونا شروع کر دیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، اس کا دکھ دل سے بڑھ رہا تھا، کیونکہ خط میں کتے کے دوسرے مالک نے کتے کی تعریف کی تھی کہ اس کا کتا بہت وفادار ہے، اس نے اس کا ہر حکم مانا ہے اور ہر طرح سے خیال رکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے اس نے اس کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس وفاداری کی خوشی میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں، کیونکہ کتا پہلے مالک کو مس کرتا اور اداس رہتا تھا۔ وہ یہاں خوش نہیں تھا، لیکن اپنے مالک کے حکم کی تعمیل دل سے کی ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ اس نے ایک وفادار کتا کھو دیا تھا۔ کتے کے مالک نے بھی صدمے میں جان دے دی۔ آج بھی اس پہاڑی پر کتے اور اس کے مالک کی قبر ایک ساتھ بنائی گئی ہے۔